السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 191 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ المجادلہ سے سورہ الممتحنہ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، اور عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جا، لوگوں کی سفارش کر کے جا۔ تو یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے والے لوگوں کے بارے میں فضیلت۔ تو عالم کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے علم میں ہمیشہ استقامت دے، ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پہ ہم سب ڈٹے رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اس علم حاصل کرنے کو قبول فرمائے۔ ہر قسم کے شرک اکبر اور شرک اصغر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ریاکاریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی نیتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ صرف اور صرف اپنے لیے خالص فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ ہے، اور مجادلہ کے معنی ہیں بحث اور تکرار کرنے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ ان کے جو شوہر تھے انہوں نے زہار کیا تھا، تو شروع کی آیتوں میں انہی کا ذکر ہے، اور خاص کر کے جو مجادلہ کے جو معنی ہیں بحث اور تکرار کرنے والی۔ تو مجادلہ کے معنی ہے بحث اور تکرار کرنے والی، اور دراصل جو مجادلہ کرنے والی ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ دراصل ان کے ساتھ ان کے شوہر نے زہار کر لیا تھا، اور زہار دراصل ایک طرح کی ایک قسم کی طلاق ہوتی تھی، اور جس کے بعد جو ہمیشہ کے لیے وہ جو عورت ہے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی تھی، یعنی کہ اس کا کوئی بھی نجات کا ذریعہ ہی نہیں تھا، طلاق رجعی نہیں تھی اس کے اندر، تو اس لیے بہت بڑی طلاق ہوتی تھی۔ تو جب یہ جو شوہر تھے ان کے، تو انہوں نے جب ان کو طلاق دے دی تو پھر وہ بہت پریشان ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی کہ ایسی بات ہے اور ایسی بات ہے، اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور میرے بچے ہیں، اور اتنی مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے طلاق، اس طرح سے بحث و مباحثہ اپنے رونے کے انداز میں وہ نرمی کے ساتھ وہ جب کرنے لگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کے بارے میں احکامات نازل فرمائے، اور اس کے یہ بھی فرمایا کہ دراصل اس طرح سے جو زہار ہے یہ اس طرح سے طلاق نہیں ہونے والی۔ تو اس کے جو بارے میں یہ جو احکامات نازل فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور منع فرما دیا کہ اس طرح سے زہار نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوتی کسی کے کہہ دینے سے یا سن لینے سے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تو مجادلہ کے معنی ہوتے بحث اور تکرار کرنے والی، اور دراصل یہ جو صورت ہے اس میں مدنی صورتوں کے عام مزاج کے مطابق بہت سے احکامات کا ذکر بھی آیا ہے، جیسے زہار کا حکم ہے، اور اس کا جو کفارہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے زہار کر لیا تو اس طرح سے پھر کیسے وہ اس سے باہر آئے، اس کا کفارہ ہے، اور پھر آپس میں جو سرگوشی ہے اس کا حکم ہے، اور پھر مجلسوں کے جو آداب ہے اس کے بارے میں اللہ نے احکامات دیے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ بعد میں کیا ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں منافقینوں کی جو سازش ہے اور یہودیوں کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عداوت وغیرہ پر تفصیل سے اس سورے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔
یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اشارہ ہے حضرت خولہ بنت سولبہ کی طرف اور ان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کے جو خاوند تھے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے۔ دراصل زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سخت پریشان ہوئی اور اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ بھی مطلب کہ کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے تھوڑا سا توقف فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم اور کفارہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے۔ یہ عورت کے جو خولہ بنت سولبہ تھی تو یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، مگر میں ان کی باتیں نہیں سنتی، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود ان دونوں کی باتیں نہیں سن پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے ان کی باتیں سن لی اور اللہ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی کہ زہار کے احکامات نازل فرما دیے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا کو سن لیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں، تو آپ فرماتے تھے میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ کہتی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کی سپرد کر دوں گی ان کو تو ان کی تربیت کون کرے گا اور ان کی تربیت کیسے ہوگی، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں تو وہ بھوکوں مر جائیں گے، میرے لیے اس میں کوئی حل نکالیے۔ تو وہ بار بار تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اس عورت کی بات سن لی، تو اس کی التجا سن لی، ان کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی اس کی بات کو سن لیا۔ ان اللہ سمیع، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یعنی ساری مخلوق یعنی کہ ایک وقت میں اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ سن سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے سوا کوئی یہ سب ایسا سننا کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں، کسی اور ہستی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنیں، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، مختلف وقت، مختلف ضروریات اور مختلف حاجات۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب نماز جب پڑھتے ہیں نا تو مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ دیکھنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، خوب دیکھنے والے ہیں جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چیٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال سمع اور بصر کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنے دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر صرف سنتا نہیں ہے بلکہ مسائل کو حل بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مشکل اور مصیبت کو سن لیا اور اس کے لیے ازالے کے لیے احکام بھی نازل فرمائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3، آیت نمبر ہے 2۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی آیت 3 دیکھیں، اور جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کرے پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرے
تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آیت 4۔ ہاں، جو شخص نہ پائے تو اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دکھ کی مار ہے۔ تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ زہار کے مسئلے کے احکامات دیے ہیں۔ تو زہار کرنے سے کوئی عورت کسی کی ماں نہیں بن جاتی ہے، تو ایسی بات دراصل جھوٹ ہے، اور زہار کرنے والا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ البتہ سچے دل سے اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ زہار کرنے کے بعد بیوی سے رجوع کیا جا سکتا ہے، البتہ رجوع کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ زہار کا کفارہ یہ ہے، پہلا یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 2 میں کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر دوسرا کفارہ بتایا آیت 3 میں کہ یا تو 2 مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھنے ہیں، یا پھر چوتھا کفارہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 4 میں کہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کفارہ کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام کو خرید کر آزاد کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو غلام کو آزاد کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے، یا تو پھر جو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی وسعت نہیں رکھتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں۔ اور منکروں کے لیے تو ذلت کی مار ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ذلت سے ان کو دوچار کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا میں نا تو ذلت کی بات کی گئی، لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بات بھی آتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے لیے ایک اعمال سے آگاہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے یاد رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال جو انہوں نے کیے دنیا میں، وہ ان کو اس کی جزا اور سزا دے گا۔ تو وہ دن جو آئے گا وہ قیامت کا دن ہے، تو ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ اگر وہ شخص اپنے کام کر کے بھول بھی کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی جو لوگ کام کرے دنیا میں اللہ کو یاد ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی کئی بھی باتوں کو، اپنی سوچوں کو، اور جو ہم کام کرتے ہیں اس سب کو بھول جاتے ہیں، اپنے خیالات کو بھی بھول جاتے ہیں، جو ہم نے سوچا یا ہم نے کیا ہے یا ہم نے بات کہی۔ تو انسان چند لمحوں کے اندر اپنی کہی ہوئی بات کو بھی بھول جاتا ہے، اور اسی طرح اعمال جو پاسٹ میں کیے ہوئے ہیں، وہ جو عمل یا ہمارے جو گناہ ہیں یا ہماری نیکیاں، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں رہتی ہیں، کیونکہ نا ہم اپنا
نامہ عمل خود ہی ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح قیامت کے دن نا انسان کے سامنے وہ آئے گا جس سے اس کے ہوش اڑ جائیں گے، اور یہ بھی کہ سوچے گا کہ اچھا میں نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی میں نے کہا تھا، یہ بھی میں نے کہا تھا. اس کو خود نہیں پتا چلے گا کہ اس نے اتنی سارے گناہ کے کام کر ڈالے، اور پھر وہ ان سب کا انکار کرتا چلا جائے گا. لیکن کیا ہے، وہ اصل میں اس کا انکار نہیں کر پائے گا، کیونکہ نا اس کے ایک ایک کیے گئے کام کا ریکارڈ ہو رہا ہے، عمل ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے اور اس کا حساب کتاب کروا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گن رکھا ہے. تو جو کام کیے ہیں بھلے انسان بھول گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کا مشورہ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کا مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو بات ہوتی ہے، جو نجوا ہوتی ہے، جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، جو چپکے چپکے باتیں ہوتی ہیں، دراصل جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اکیلے فلاں کی بات کر رہے ہیں اور فلاں کی بات کریں، تو دراصل نہیں. جو 2 لوگ بات کر رہے ہوتے تو تیسرا وہاں پہ اللہ ہوتے ہیں. تو یہاں سرگوشی کے متعلق کچھ بات کی گئی ہے. تو ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانا پھوسی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، اور خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کر 2 لوگوں کا آپس میں وسپر کر کے اسمائل کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے. ہاں، الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہوئی ہے، کوئی نیکی کا کام ہو جو سب کے سامنے نمایاں نہ کر سکتا ہے، یا انسان کی تو ایسی کوئی کام ہے یا ایسی کوئی صدقہ وغیرہ سو کرنا ہے جو سب کو سامنے نہیں بیان کر سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے، رخصت ہے. لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے. خاص طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہوں تو 2 آپس میں باتیں کریں اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ نا یہ چیز اس کو تیسرے کو غمگین کرتی ہے. اور جہاں سرگوشی کرنے کے لیے اجازت ہے تو وہاں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے. تو اس لیے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی تو کوئی نہیں سن رہا. تو دراصل فرشتے اس کو سن رہے ہیں، اللہ ان کو سن رہا ہے. تو اگر کسی کے کان میں کوئی بات کہہ دی یا کسی سے چپکے سے کوئی بات کہہ دی تو وہ شاید فرشتوں کو پتہ نہیں چلے گا اور بک آف ڈیڈز میں وہ نہیں آئے گی. لیکن دراصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ بندوں کے ساتھ موجود ہے. تو 2 جو بات کر رہے ہوتے تو تیسرا اس میں اللہ ہوتا ہے. 4 لوگ بات کر رہے ہوتے تو 5واں اس میں اللہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی ہر بات سے باخبر ہے. تو مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ مجلس میں جب آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مثلا 3 لوگ بیٹھے ہیں تو کیسے بیٹھیں گے، کیسے بات کرنا ہے. تو آپس میں اگر 2 لوگ بیٹھے ہیں تو تیسرے کی بات وہاں نہیں کرنی ہے. کانوں میں جس سے 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو 2 لوگ آپس میں کانوں میں بات کہنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے بات نہیں کہنی ہے، یعنی کانا پھوسی نہیں کرنی ہے. ہاں، اگر کچھ بات کسی کو کرنی ہی پڑ سکتی ہے، یا کوئی پرائیویٹ بات ہے، یا کوئی صدقہ خیرات کرنے کی بات ہے، یا کوئی نیکی کے کام ہے کرنا ہے، تو پھر کیا ہے، اس تیسرے شخص سے اجازت لے کر کے پھر کان میں بات کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے رخصت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہوتا عموماً جو انسان 2 لوگ آپس میں کان میں بات کر رہے ہوتے، کانا پھوسی کر رہے ہوتے، تیسرا شخص بیٹھا ہے یا 5واں شخص ہے یا چوتھا شخص ہے، تو وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے شاید میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، میری کوئی برائی ہو رہی ہے، میری کوئی ہنسی ہو رہی ہے، یا میری کوئی مذاق ہو رہا ہے، یا میری ہی بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے نا. اس لیے بدگمانی آ جاتی ہے مسلمانوں کے بیچ میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ ایٹیکیٹ سکھائے ہیں کہ تم نا آپس میں مسلمان کیا ہے، اینٹوں کی طرح. ایک دیوار کی پختگی کب آتی؟ جب آپس میں اینٹیں مل جل کر رہتی ہیں. اگر دیوار میں دراریں آ گئیں، دیوار میں کیا ہے، اینٹیں الگ تھلگ ہو گئی، تو دیوار کی مضبوطی ختم ہو جائے گی. تو مسلمان مل کر رہیں، آپس میں کوئی بدگمانی نہ ہو،
اور کیا کرنا ہے، اگر تمہیں بات کرنی ہی پڑ جائے تو اجازت لے کر بات کرو، اور ہاں کیا نہیں کرنا تم کو، کسی کے بارے میں بھی تمہیں کانافوسی نہیں کرنا ہے، کسی بھی مسلمان کو تمہیں غم نہیں دینا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانافوسی سے روک دیا گیا تھا، پھر وہ بھی پھر بھی وہ اس سے رکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے اور آپس میں گناہ گاری کی اور ظلم ذاتی اور نافرمانی پیغمبر کی سرغوشی کرتے، اور جب تیرے پاس آتے تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے کہ اللہ ہمیں ہمارے اس کیے پر سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے تو جہنم کافی ہے، جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ جو منافق کا جو کام ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ چپکے سرگوشیاں کرنا۔ تو مدینے کے اندر دراصل جو یہودی اور منافقین جو لوگ آباد تھے نا، تو بعض وقت مسلمانوں کو دیکھ کر وہ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے، سرگوشیاں کر کے بات کرتے، تو مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی نہ آنے والے لشکر یا مسلمانوں پر کسی حملے وغیرہ سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، اور اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کرتے تھے، چپکے کان میں کانا پھوسی کرتے تھے، مسلمانوں پر ہنستے تھے، اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور یہود خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے سلام علیکم کہتے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو جائے۔ یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بڑی بری حرکت کر لیتے تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا، اور اس پر وہ دلیر بھی ہو جاتے، یعنی وہ کہتے تھے کہ جب ہم اتنی بڑی بات کہہ دیتے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو، تو اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے باوجود کیا ہوتے، وہ اور دیدہ دلیری میں آگے بڑھتے چلے جاتے۔ تو سلام جو ہے یہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے۔ سلام اللہ کا نام بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے، اور مسلمان کی گفتگو کا آغاز سلام ہی سے ہونا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ آپ جس کو نہیں بھی جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرے، اور سلام کے ذریعے سے انسان خوب نیکیاں بھی کما سکتا ہے۔ تو سلام انسان کو کیا کرنا چاہیے، خوب کرنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کا عمل تو یہ تھا کہ سلام کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، درختوں کے پیچھے چلے جاتے تھے، اور درخت کے جیسے ہی باہر آتے تھے وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ کیوں سلام کرنے میں دراصل کیا ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں۔ انسان جب آخرت ہوگی نا تو ایک ایک نیکی کے لیے انسان ایک دوسرے سے گڑ گڑائے گا کہ مجھے آج ایک نیکی دے دو، تو اس وقت کوئی کسی کو نیکی نہیں دینے والا، اس وقت تو لوگ اپنے رشتے دار بھی کیا ہے دور بھاگیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 9۔ اے ایمان والو تم چپ چپاتے باتیں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہگاری اور ظلم اور ذاتی اور نافرمانی اور پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ نفع رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں پر آپس میں تبادلہ خیالات کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں، آیت دیکھیں، آیت 10 ہے۔ بری سرگوشیاں شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی چاہت بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سرگوشیوں سے منع کیا گیا، اور اگر تنہائی میں جا کر کسی کو نیکی میں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی تلقین کی جائے تو ایسی جو نجوہ ہے وہ پسندیدہ ہے، یعنی ایسی سرگوشی پسند ہے
جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور کسی کو برائی سے روکتی ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر تنہائی میں کسی کو گناہ یا زیادتی یا قیادت کی نافرمانی پر اکسایا جائے تو ایسی سرگوشیاں دراصل شیطان کا سکھایا ہوا عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنے زبردست اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اور خاص کر کے بات چیت کے معاملے میں۔ یہ جو بات چیتیں ہوتی ہیں، جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں اور جب ہم یوں ہی سمجھتے کہ یہ بس کچھ نہیں، بس ایسے ہی ہو گئی، تو دیکھیے کتنی زبردست اللہ نے احکامات دی، یعنی کہ کانا پھوسی یا چپے چپے باتیں بھی نہیں کرنی ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف میں۔ اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم سب تو ساری زندگی، ہم سب خواتین ہیں نا، ہمارے پاس تو کوئی کام نہیں ہوتا، ہم سب بس کچن سے فری ہوئے، بچے یا شوہر سے فری ہوئے تو ہمارا کام کا آغاز ہی یہی ہوتا ہے کہ بس ادھر کی ادھر کرنا، کانا پھوسیاں کرنا، ان کے راز جاننا، ان کے راز جاننا، ان کو ادھر ٹرانسفر کرنا، ان کے راز ادھر بتانا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جو بری سرگوشی ہیں یا ایسی سرگوشیاں جو کسی مسلمان کے دل پہ تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتی ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ تمہیں بچنا ہے۔ اور تمہیں کس طرح کی سرگوشی کرنا ہے؟ تمہیں کسی کو اگر تم نیکی کا حکم دیتی ہو یا برائی کا نیکی کا حکم دیتی ہو، برائی سے بچنے کو کہتی ہو، تو پھر کیا ٹھیک ہے ایسی تم باتیں کہو، تنہائی میں کسی کو سمجھاؤ، تو کسی کی اگر نصیحت ہو یا واعظ نصیحت ہو تم کسی کو کر سکتی ہو، لیکن بری سرگوشی سے بچنا ہے انسان کو۔ دیکھیں آیت نمبر 11 ہے، اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر احکامات دیے ہیں، یہاں پر بھی مجلس میں ہی بیٹھنے کے احکامات ہیں۔ تو آداب مجلس کی تفصیل ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب مجلس میں ہوں تو کوئی اگر آئے تو ذرا ادھر ادھر ہٹا کر اسے جگہ دے دو بیٹھنے کی، مجلس میں کشادگی کرو، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا۔ اس لیے نا ہر عمل کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنا دے گا جنت میں۔ تو جو شخص مجلس میں آنے والے لوگوں کے لیے کشادگی، یعنی کہ اگر کوئی آ گیا اور جگہ نہیں ہے لیکن آپ کیا تھوڑا سا کھسک گئے، تھوڑا سا دب کے بیٹھ گئے تو کشادگی پیدا کر دی، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں کشادگی پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آداب سکھائے ہیں، اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتلائے جا رہے ہیں۔ جو مجلس کا جو لفظ ہے، یہ جو مجلس کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، جو ہر اس مجلس میں شامل ہے جس میں مسلمان کی خیر اور اجر کے اصول کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر اچھے کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے، یا درس ہے یا تدریج ہے یا قرآن کی کلاس ہے یا کسی بھی قسم کی نیکی کے کاموں کے لیے جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے، جیسے وہاں پہ مثلاً کسی کو واعظ نصیحت کی مجلس ہے یا کوئی خطبہ ہے یا اس طرح سے کچھ بھی مجلس ہو رہی ہے، دین کی مجلس ہے، کوئی بھی مجلس ہے، تو کیا کرنا ہے؟ انسان کو سمٹ کر بیٹھ جانا، کشادگی پیدا کرنی ہے۔ تو کھل کر بیٹھو کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں جو آنے والے لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، بیٹھنے کی جگہ رہے۔ دائرہ تنگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑ جائے، یا کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھو، کہ یہ دونوں باتیں ناسائشہ ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس جگہ سے نہ اٹھا کر خود نہ بیٹھ جائے، کہ اس لیے کہ مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو۔ یہاں تک یہ بھی ایٹیکیٹس ہیں کہ کسی بھی شخص کو اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے نا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے بچے کو ہی اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر خود نہ بیٹھو۔ تو جب بھی مجلس ہو اور آپ دھیان رکھیں کہ ایک تو پہلی چیز کیا ہے کہ جگہ میں کشادگی پیدا کرے، یعنی کہ اگر
کچھ جگہ کم لگ رہی ہے تو کیا کریں، سمٹ کے بیٹھ جائیں، یا پھر کیا ہے آگے جو آگے کی جگہ ہے اس کو پر کر دیں، جو صفیں ہیں اس کو پر کر دیں. یعنی کہ کبھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آگے جگہ خالی پڑی ہوتی ہے، پیچھے سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہجوم بھرا ہوتا ہے، یا پیچھے جگہ خالی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہے آرام سے اور مطلب کہ چین وائز انسان کو بیٹھنا ہے، اور جگہ ذرا بھی کیا ہے نہ چھوڑے، باقی خالی جگہ نہ چھوڑے، یعنی کہ دوسرے لوگ بھی آ کے وہاں پہ بیٹھ سکے. اس لیے کیا ہے جگہ ویسٹ نہ کرے، کوئی اپنا جیسے پیر پھیلا رہا ہے یا لیٹا جا رہا ہے یا اس طرح سے دوسروں کی جگہ پہ انسان کیا کر رہا ہے بیٹھا جا رہا ہے، کسی کو کھڑا کر کے خود بیٹھا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کرے. تو مجلس میں آداب سکھائے گئے کہ کس طرح سے انسان کو وہاں پر بیٹھنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد جو فرمایا ہے، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. تو یعنی اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گا. جہاں بھی تم وسعت فراخی طالب ہوگے، تو مثلا مکان ہے یا رزق میں ہے یا قبر میں ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ تمہیں فراخی دے گا. اگر تم کہیں پہ کیا کرتے ہو، کسی مجلس میں تم لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے آئے دیکھیں، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. یعنی جہاد کے لیے، نماز کے لیے یا کسی بھی عمل خیر کے لیے تمہیں اٹھ کر کھڑے ہونے کو کہا جائے تو تم کیا ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. مطلب یہ کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے تو فوراً چلے جاؤ. ٹھیک ہے. مسلمان کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت تنہائی میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 12. اے مسلمانوں، جب تم رسول سے بات چیت کرنا چاہو تو اپنی بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے. ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 اور 13 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے احکامات فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تم کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے میری راہ میں کیا کرو، خیرات کیا کرو، تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ اور اس قابل بن جاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر سکو. جو غریب و مسکین ہے تو پھر کیا ہے وہ اس سے کیا ہے، اس سے ان کے لیے رخصت ہے. یعنی یہ حکم صرف اور صرف مالداروں کے لیے ہے. جو مالدار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں مل کر مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے، پہلے ان کو صدقہ کرنا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے. آیت 13 دیکھیں، کیا تم اپنی راز کی باتوں سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب باخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہو تو کیا کیا کرو، صدقہ خیرات کر دیا کرو. دراصل جو منافقین تھے نا، تو وہ منافقین علیحدگی جو مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب آ کر سرگوشی کرتے تھے. مقصد لوگوں کو یہ وہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی روابط ہے. تو ان کی اس حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی کوفت بھی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارتوں کے سد و باب کے لیے حکم دیا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں مشورہ یا خفیہ سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے دے. یہ صدقہ دینا منافقین کے لیے بھاری ثابت ہوا اور وہ اپنی مذموم حرکت سے باز آ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے کا حکم منسوخ فرما دیا. کیونکہ منافقین تو کیا تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے نا، وہ تو صرف فائدوں کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے. اب دیکھیں کہ اگر یہ حکم آج ہم لیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب بھی آپ
مدینہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں پر مسجد نبوی ہے اور روضہ رسول ہے، پھر جب آپ ان کی جو ریاض الجنہ کے پاس جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو صدقہ کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ مال نکال دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ جب وہاں سے آئیں تب بھی کیا ہے، شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ احسن عمل ہوگا کہ کچھ بھی غلطی یا کچھ ایسی بات کچھ نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما لے۔ جو صدقہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 ہے۔ آیت نمبر 14 سے 19 تک کی منافقوں کا ذکر ہے۔ آیت 14، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے، یہ باوجود علم کے بھی پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق کہ جو یہ کچھ کر رہے ہیں برا ہے۔ آیت 16، ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آیت 17، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت 18، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کچھ ہے، یقین مانو بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ آیت 19، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہ شیطانی لشکر ہیں، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خراب خستہ ہے۔ تو یہاں پہ گروہ کی بات ہو رہی ہے، تو جو ایک شیطانی لشکر ہے یعنی منافقین اور مشرکین اور کفار، یہ کون کس کے لشکر میں شامل ہے؟ شیطان کے لشکروں میں شامل ہے، حزب الشیاطین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 20، بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زوراور ہے اور غالب ہے۔ آیت 22، اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائے گا، گویا وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے۔ یہ لشکر الہی ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہاں پر حزب اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کا گروہ، حزب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا گروہ۔ تو اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں وہ کیا ہے؟ ذلیل ہوں گے۔ آیت نمبر 20 سے 22 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ حق سے دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، احکام شرعیہ کی اطاعت سے الگ ہیں، یہ لوگ انتہا درجے کے ذلیل اور کیا ہے؟ خستہ حال ہے، رحمت الہی سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اوجھل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں کیا ہیں؟ یہ برباد لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حزب اللہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے گروہ میں شامل ہیں۔ جو ایمان لاتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ حزب اللہ میں شامل ہے، اللہ کے گروہ میں شامل ہے۔ الحمدللہ سورہ مجادلہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ حشر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حشر۔
سورہ حشر دراصل یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ یعنی سمجھوتا کر لیا تھا کہ آپس میں امن اور امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کی دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض تھا، دشمنی تھی، اس لیے وہ خفیہ طور پر آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اندر ہی اندر مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات رکھتے ہوئے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے اور ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر کہلاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سمجھوتے کی کچھ شرطوں پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے کے گئے تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک شخص اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چٹان یعنی پتھر کا بڑا سا ٹکڑا گرا دے، جسے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش سے باخبر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقوں نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعوں کا گھیراؤ کر لیا اور منافقوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ آخر کار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے ضلع وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سارا کا سارا مال اور دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں اس واقعے کا تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے، اور حشر کے لفظی معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، چونکہ اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے، اسی لیے سورت کا نام سورہ حشر ہے۔ اور کچھ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس سے سورہ بنو نذیر بھی کہا کرتے تھے نا، نیز یہ سورت بنیادی طور پر بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو دراصل یہ سورت کیا ہے؟ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب ہے اور باحکمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ تمام جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرتی؟ تسبیح کرتی ہے۔ اور تسبیح کرنا دراصل کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ایک بار تسبیح کرنے سے زمین اور آسمان بھر جاتے ہیں۔ 100 بار سبحان اللہ کہنا سورج طلوع ہونے سے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے۔ تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے اور اس کا کرنے کا عمل فرمایا کہ تم لوگ بھی کیا کرا کرو؟ تسبیح کیا کرو۔ آیت 2 دیکھیں، وہی جس نے اہل کتاب کے کافروں کو گھروں سے نکل کر پہلے حشر کی زمین پر لا کھڑا کیا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین کے لیے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر عذاب الہی ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں ہی برباد کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی برباد ہوئے۔ پس اے آنکھوں والا عبرت حاصل کرو۔ تو یہاں پہ وہی غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے
جو سیرت پڑھ چکے ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم بھی ہوگا، کیونکہ ہم لوگ سیرت میں بھی یہ چیپٹر پڑھ چکے ہیں۔ تو غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے ان آیت میں۔ تو بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دراصل غداری کی تھی، تو یہاں تک کہ اتنی ان کی جرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی تھی، تو اسی وجہ سے ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، اور جب یہ جانے لگے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں اپنے قلعوں کو توڑ رہے تھے۔ آیت 3 دیکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ آیت 4 ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ سے مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آیت 5 ہے، تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ بدکاروں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ ما قطعتم من لینتن، لینتن سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے قلعے کا گھیراؤ فرمایا تو آس پاس کے کچھ کھجور کے درخت کاٹنے پڑے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ پھل دار پیڑ کاٹنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو پیڑ کاٹے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹے گئے ہیں، اور یہ جنگی تدبیر کے طور پر ہے۔ اگر کسی برحق جہاد میں ایسا کرنا پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت 6 سے، ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر دراصل مال فے کا تذکرہ ہے آیت 6 اور 7 میں، کہ فے کس مال کو کہتے ہیں، اس کی کیا صفت ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ سب بیان ہو رہا ہے۔ تو دراصل فے جو مال ہے وہ کافروں کے اس مال کو کہتے ہیں جو ان سے بنا لڑے بغیر حاصل ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ جیسے بنو نذیر کا یہ مال تھا نا، مسلمانوں نے ان کے لیے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، گھوڑے دوڑائے نہیں، اونٹ نہیں دوڑائے، اس سے مراد کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی، اور کفار سے آمنے سامنے کوئی مقابلہ اور لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل اللہ نے اپنے رسول کی حبس سے بھر دیے تھے، اور اپنے قلعے خالی کر کے وہ گئے، اور جو قبضے میں آ گئے اسے دراصل کیا کہتے ہیں، فے کہتے ہیں۔ اور یہ مال جو کس کا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ اب جس طرح چاہے وہ اس سے میں سے خرچ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور صلہ کے کاموں میں اس سے خرچ کیا۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، جو مال بستیوں والوں کا اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور رسول کا ہے۔ اور اب یہاں پر جو حصے لگائے گئے ہیں، جو مال فے آیا اس کے کیا ہے، حصے لگائے گئے، کن کن کا مال ہے، کہاں کہاں کس کس کو یہ دیا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال فے کہاں دیا جائے گا۔ تو یہ کہاں دیا جائے گا، جو قرابت والوں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال بھی نہ رہ جائے، تمہیں جو کچھ رسول دے دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، البتہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آیت 8 دیکھ، فائے کا مال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ تو جو مال کا جو فے کا جو مال ہے وہ جو غریب مسکین مہاجرین ہیں ان کے اندر بھی تقسیم ہوگا،
دراصل یہ جو مہاجرین تھے نا، وہ ان کے والدین مثلاً کفار ہیں، تو وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے جو پراپرٹی ہے اس سے کیا بے دخل ہو گئے نا، تو پھر اس طرح سے جو یہ مال فہ ہوتا تھا، مال غنیمت ہوتا تھا، ان میں بھی تقسیم ہوتا تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی، اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گویا خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کی حرص سے بچے وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ تو اس آیت میں دراصل اشارہ ہے انصار کی طرف۔ انصار مدینہ آنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، اور مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، اور ایسے ہی انصار بھی تھے، وہ بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاقہ زدہ ہوں، میں فاقہ زدہ شخص ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس اسے بھیج دیا، مگر کچھ کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے، یعنی اس کی مہمانداری کرے؟ تو ایک انصاری صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ انہیں اپنے گھر ساتھ لے کے چلے گئے اور اپنی بیوی بچوں سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، غریب، فقیر شخص، فاقہ زدہ، جس کو تھوڑا سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا، اس کو مہمان کا درجہ دیا گیا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، مگر جب کچھ نہ پایا تو پھر انصاری نے اس کو اپنا مہمان بنا لیا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح مسلمان کی عزت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سے سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا، یعنی گھر میں جو کچھ ہے وہ تم سارا کا سارا لے آنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان، تو وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے، اور تو جو کچھ اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انصاری جو صحابی تھے انہوں نے کہا، جب بچے کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دینا، چراغ بجھا دینا، آج رات ہم بھی بھوکے رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ کی بہت رضامندی ہوئی، اللہ بہت خوش ہوا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ ہے دین کی سچی محبت، یا اس کی خاطر انسان جس سے محبت کرتا ہے تو ان کے لیے بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیتا ہے، اور جو اپنے نفس شح سے یعنی تنگی سے، بخیلی سے، حرص کی لالچ سے بچا لیا گیا، تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد اور اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے نا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ انسان بعض اوقات دوسروں کو بہت سمجھاتا ہے اور کہتا ہے، لیکن پھر بھی جب بات اپنے پر آ جاتی ہے تو عمل سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ نفس شوق کا علاج یعنی بخیلی کا یا نفس شوق کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتایا گیا ہے۔ تو جو لوگ بھی باتوں کی وجہ سے کسی کا دل تنگ ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج بتایا گیا کہ تسبیح پڑھا کرو۔ تو تسبیح پڑھو، دل کو وسیع کرتا ہے، کھلا کر دیتا ہے، دل کھول دیتا ہے، دل میں آنے والے بخل کے خلاف پھر انسان عمل کر لیتا ہے۔
یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصار جو صحابہ تھے ان کی تعریف فرمائی ہے، اور ایسے یہ لوگ تھے، انصار تو ایسے تھے کہ اپنے اوپر دراصل دوسروں کو ترجیح دیتے، یعنی کہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے تھے اور دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمیں ان بھائیوں کو بھی، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت مہربانی کرنے والا ہے۔ آیت 11 ہے۔ آیت 11 سے 17 تک کی منافقوں کی چال بازیوں کا تذکرہ ہے۔ آیت 11، کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تم جلا وطن کیے گئے تو اللہ کی قسم ہم بھی تمہارے ساتھ وطن چھوڑیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو باخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ آیت 12، اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ چھڑ گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی جائیں تو یہ پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ آیت 13، مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ آیت 14 ہے، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات اور بھی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت کچھ ہے، گویا تو انہیں متفق سمجھ رہا ہے، لیکن وہ ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ آیت 15، ان لوگوں کی طرح ان سے کچھ پہلے ہی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے المناک یعنی کہ دردناک عذاب تیار ہو۔ آیت 16 اور 17، شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آیت دیکھیں، آیت 17، بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، گناہ گاروں کی یہی سزا ہے۔ آیت 18 دیکھیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل یعنی قیامت کے لیے اس نے اپنے اعمال کا کیا ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اور ایسے ہی لوگ نافرمان یعنی فاسق ہوں گے۔ آیت 20، اہل نار یعنی دوزخی اور اہل جنت آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہے، اور اہل نار یعنی وہ ناکامیاب ہے۔ آیت 21 دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ کیا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس آیت میں قرآن کریم کی عظمت اور شان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، جسے سن کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے اور ان کے اوپر رقت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تھے صرف روتے تھے، صرف روتے تھے۔ ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم قرآن پڑھ کر بھی ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں قرآن سن کر بھی رونا نہیں آتا، ہم قرآن سن کر سمجھ کر بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور وہ جب مکہ کے اندر تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے زاروں قطار روتے تھے۔ ان کے اس طرح کی تلاوت سے نہ جانے کتنے لوگ ایمان لے آئے۔ تو بین کر دیا مکہ کے کفاروں نے کہ ابو بکر اب کیا ہے، شہر کے اندر تلاوت نہیں کریں گے، مکہ میں تلاوت نہیں کریں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے، اپنے گھر کی چاروں دیواریں انہوں نے گرا دی اور پھر وہیں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ لوگوں کے دل کیا ہے، اس ان کی تلاوت سن کر کے لوگ ایمان لاتے چلے گئے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لے کر آئے، کیونکہ ان کو قرآن بالکل صاف سمجھ میں آتا تھا، ان کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے نا۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ کی آیات سنتے ہیں، ان کے دل خشیت میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ تو جو قرآن سن کر اگر انسان کو رونا نہ آئے تو سمجھ لیجیے کیا ہے کہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دل کی سختی سے محفوظ رکھے۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، اس سے لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے، رقت طاری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں کو قرآن کی عظمت اور جلال کا ادراک دے دیتے تو انہیں اس میں موجود اوامر اور نواہی کا پابند بنا دیتے، تو وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کے لیے ہر دم جھکے رہتے اور شدت خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر گیا، وہ منی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا اور وہ اللہ کی قدرت کے سامنے نہایت کمزور ناتواں ہے۔ وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہو گیا، اس لیے اس کا دل سخت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرتے ہوئے پہاڑ کی جو مذکورہ مثال دی تاکہ اس میں وہ غور فکر کرے اور اپنی حالت کو بدلے، تکبر غرور سے وہ باز آ جائے اور اللہ عز و جل کی کبریائی کا تصور کر کے اس سے ہر دم خوف رکھے، خشیت الہی اپنے اندر رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ممبر تیار ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا کر رکھ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی کیا ہوتے ہیں، سینس ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں دراصل کیا ہے، بار بار انسان کو غور فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پر بھی قرآن کے بارے میں غور فکر کرنے اور قرآن کا جو اثر ہے زندگی میں یا قرآن کیا چیز ہے اس کے بارے میں غور فکر کی طرف انسان کو ترجیح دلائی گئی ہے۔ تو اسی آیت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے تو اسے قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل اس کا کیا ہو، نرم ہو جائے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اور اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی کیا ہے، ایک سینس ہوتے ہیں، ایک احساسات ہوتے ہیں، ایک شعور ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ جیسے ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا تھا، اور جیسے مسجد نبی میں کھجور کا جو تنا تھا نا وہ رونے لگا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جدائی اس کو جو ہے برداشت نہیں ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، اس کو پھر سہلایا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر ہماری زندگیاں بدلنی چاہیے، قرآن سن کر کے ہمارے اوپر کیا ہے، رونا آنا چاہیے ہم۔ لیکن اگر جب قرآن ہم سن رہے ہیں اس کو
اور ہمیں آیتیں بالکل سمجھ میں آ رہی اور رونا نہ آئے تو سمجھ لیے کیا کرنا چاہیے. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی، صحابہ کہتے ہیں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے قرآن کریم کی عظمت. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 22. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا. وہی ہے جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، خود مختار، بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 24 ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، صورت کھینچنے والا ہے. اسی کے لیے نہایت اچھے اچھے نام ہیں. ہر چیز چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمین میں، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ تعریفی کلمات ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری سورہ حشر بھی مکمل ہوئی. سورہ ممتحنہ. ممتحنہ دراصل اس کے معنی ہوتے ہیں، ممتحنہ یعنی جس کی آزمائش کی گئی، یعنی جس کا امتحان لیا گیا. اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی خاتون مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آئے تو اس کو غیر مسلموں کی طرف واپس نہ کیا جائے، البتہ اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ واقعی مسلمان ہے. اسی لحاظ سے سورہ کا نام ممتحنہ ہے، یعنی وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا. اور یہ سورت دراصل مدنی ہے، اور دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی اہم احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر مسلم اور غیر مسلم تعلقات کی بنیادی اصولوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جو غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں کی عداوت پر کمر بستہ ہیں ان سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. جن مسلمان مردوں کی جو بیویاں ہیں مکہ میں رہ گئی تھیں، اور جو مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے نکاح میں تھی اور وہ مدینہ آئیں گی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پیش کیا گیا ہے. تو الحمدللہ سورہ ممتحنہ کی انٹرو تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ سمجھو. تم تو محبت کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. پیغمبر کو اور خود بھی تمہیں بھی محض اسی وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو. مجھے خوب علم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا. تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت 1 سے لے کے آیت 3 تک کی کفار اور مشرکین سے دوستی نہ رکھنے کو فرمایا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے دوست ہیں جو کفار ہوتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، اپنے مسلم دوستوں کو غرولا دیتے، بہکا دیتے ہیں اور ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ نا ان کے دلوں میں قدورت بھری ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سب بغض رکھتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے. اگر انہیں تم پر کوئی دسترک کا موقع مل جائے تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور کھلے دشمن ہو جائے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگ جائیں گے اور دل سے
چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ. ٹھیک ہے, تو دوستی منع کرنے کی وجہ بتا دی گئی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی کیا کرو, کفر کرو. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ہر چیز کی پرستش کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک جانور کے گوبر کی لید کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں, تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی یہی کرو, تم بھی گوبر کی عبادت کرو, گوبر کو کھاؤ, اس سے نہاؤ, اور تم اس کا جو غلاظت ہے وہ پیو, کیونکہ وہ بھی یہی کرتے ہیں. اور تو پھر جب تم ایسے عمل اختیار کر لو گے تو پھر وہی چاہتے کہ تم کیا ہے, تم سے وہ خوش ہیں. جب تم کفر کرنے لگو گے اور تمہارے دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جائے گا تو پھر یہ تم سے خوش ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں خوش کس کو کرنا ہے؟ ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے کہ ان حقیر سے انسانوں کو خوش کرنا ہے؟ تو مسلمانوں کی تو خوشی کس سے مطلوب اور مقصود ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے. اللہ راضی ہے تو سب راضی, اللہ نہیں راضی تو ساری دنیا کیا ہے, بالکل بیکار ہے. دراصل ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حاتب بن ابو بلتع رضی تعالیٰ کے بارے میں یہ اس سورت کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. واقعہ یہ ہوا ہے کہ حاتب رضی تعالیٰ مہاجرین میں سے تھے, اور بدر کی لڑائی میں سے آپ نے مسلمانوں کے لشکر کی شرکت کی تھی. ان کے بال بچے اور مال و دولت مکہ میں ہی تھا, اور خود قریش میں سے نہ تھے, صرف حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ کے حلیف سے تھے. اس وجہ سے مکہ میں انہیں امن حاصل تھا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں تھے, یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے عہد توڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کرنی چاہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ انہیں اچانک دبوچ لے, مکہ کے لوگوں کو اچانک دبوچ لے, تاکہ خون ریزی نہ ہونے پائے اور مکہ پر قبضہ ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تیاریاں کی جو خبریں ہیں ہمارے پہنچنے تک اہل مکہ کو نہ پہنچے, یہ سیکرٹ رہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا. حضرت حاتب رضی تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک خط اہل مکہ کے نام لکھا اور ایک قریشی عورت کے ہاتھ اسے بھیج دیا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو راز تھا اس کے بارے میں اس خط میں لکھا ہوا تھا. اس ارادے اور مسلمانوں کی لشکر کشی کی خبر اس میں درج تھی, اس لیٹر میں. آپ کا ارادہ اسے صرف یہ تھا کہ میرا کوئی احسان قریش پر ہو جائے, یعنی کہ جو حاتب رضی تعالیٰ عنہ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا کوئی احسان قریش پر ہو جائے, جس کے باعث میرے جو بیوی بچے ہیں اور مال دولت محفوظ رہے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی اور یہ ناممکن تھا کہ قریشیوں کو کسی ذریعے سے اس ارادے کا علم ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوشیدہ راز سے مطلع فرما دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پیچھے اپنے سوار بھیجے. راستے میں اسے روکا گیا اور خط اس سے حاصل کر لیا گیا. آیت دیکھیں, آیت نمبر 3 ہے. تمہاری قرابتیں, رشتہ داریاں اور اولادیں تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا, اور جو تم کچھ کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے. تو دراصل حاتب بن ابی بلتع کو بتایا گیا کہ اگر ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے فوراً اقرار کر لیا تھا اور عذر پیش کر دیا کہ ان کی اولادیں اور رشتہ دار چونکہ مکہ والوں میں بیچ میں ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا کہ وہ جو راز تھا اس کے بارے میں وہ جو ہے مکہ کی جو عورت تھی اس کے ذریعے سے مکہ والوں کو پہنچانا چاہ رہے تھے. تو اس طرح سے ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ جو راز ہے اس کو کیوں لیک کرنا چاہا, تو اس طرح سے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اپنے بیوی بچوں قرابت داروں کی کیا تھی, فکر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی تو قیامت کے دن یہ نہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اور ہم سب کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ بعض اوقات نا انسان غلط کام یا حرام کے مال کماتا ہے, یا صرف اولاد کی خاطر یا بیوی بچوں کی خاطر یا ان کی خوشی رکھنے کی خاطر یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے نا. تو آپ دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو مال اور دولت ہے نا, یہ قرابت داری کچھ کام نہیں آئیں گی. آخرت میں تو کیا ہے, ہمارا جو ایمان ہے, ہماری جو نیکیاں وہی کام آئیں گی. تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی فرما برداری میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی. یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے
وہاں اسے رک جانا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہترین نمونہ کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں پہلے، آیت 4۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اور اچھی پیروی ہیں، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گیا۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت 4، 5 اور 6 دیکھیں۔ آیت 5 ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں کافروں کا زیر دست اور تختہ مشق نہ بنا، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمتوں والا ہے۔ آیت 6، یقیناً تمہارے لیے ان میں نیک نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے اور وہ سزا وار حمد و ثنا ہے۔ تو دراصل آیت 4 to 6 اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کفار سے موالات یعنی دوستی اور موالات دراصل نہ کرنے کی ہدایت فرما کر ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا نمونہ پیش کرا ہے، اور انہوں نے صاف طور پر یعنی ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر اپنے رشتے، قنبے اور قوم کے لوگوں سے فرما دیا تھا کہ ہم تم سے کیا ہے، بیزار ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم کیا اس سے بری ذمہ ہیں۔ حالانکہ ان کے رشتے دار تھے نا، اور ان کے باپ دادا تھے، ان کے بھائی تھے، ان کے پورا خاندان کنبہ قبیلہ کیا تھا، مشرک تھا۔ انہوں نے ان سب کو پیغامات دیا، اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا، تبلیغ کی، لیکن ان سب کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر سب آخری میں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہم تم سے کیا ہے، بیزار ہیں۔ تو اے اہل مکہ والو، تم ابراہیم علیہ السلام کی اتنی کیا کرتے ہو، رسپیکٹ کرتے ہو، اتنا ان کو درجہ دیتے ہو، بلند درجہ دیتے ہو، ان کی نام ادب سے لیتے ہو، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت پر تو غور کرو کہ انہوں نے تا عمر اپنی جو زندگی گزاری وہ دراصل کس میں گزاری، توحید میں گزاری، اور شرک سے انہوں نے بیزاری کا اختیار کیا۔ آیت 7 دیکھیں، کیا عجب ہے کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہارے دشمنوں سے محبت پیدا کر دے، سب قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ آیت 8 اور 9 دیکھیں، جن لوگوں نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جو تم سے مذہبی لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیش سے نکال دینے والوں کی مدد کریں۔ جو لوگ ایسے کفاروں سے محبت کریں تو وہ قطعاً ظالم اور بے انصاف ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 10۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مہاجر عورتوں کا امتحان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں گی ان کا کیا ہوگا، امتحان ہوگا، اسی کے بارے میں یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم
اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو، اور ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ آیت 11 دیکھیں۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ دراصل آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورت کی تفسیر میں ہے، یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جو صلح حدیبیہ کا واقعہ مفصل بیان ہو چکا۔ اس صلح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان جو شرعیت یعنی کہ سمجھوتا ہوا تھا، تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو کافر مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اہل مکہ کو واپس کر دیں گے، لیکن قرآن کریم نے ان عورتوں کو مستثنا کر دیا، اور جو عورت ایمان قبول کر کے آئے اور فی الواقع ہو بھی وہ سچی ایماندار، تو مسلمان اسے کافروں کو واپس نہیں دیں گے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی تعالی عنہا بنت عقبہ بن ابو معیط مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ چلی آئیں۔ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید ان کو واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سنا، پس یہ آیتیں نازل ہوئی اور مومنہ عورتوں کو واپس لوٹانے سے ممانعت کر دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا امتحان کس طرح لیتے تھے، تو فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر سچ سچ کہیں کہ وہ اپنے نہیں چلی آئیں، صرف آب و ہوا اور زمین کی تبدیلی کرنے کے لیے بطور سیر سپاٹے کے لیے نہیں آئیں، کسی دنیاوی طلبی کے لیے نہیں آئیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسلام کی خاطر ترک وطن کیا ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ قسم دے کر ان سے سوالات کرایا جاتا تھا اور خوب آزمایا جاتا تھا، اور اس کام پر حضرت عمر رضی تعالی عنہ سپرد تھے، یعنی کہ وہ اس کام کو سر انجام دیتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 ہے۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں تجھ سے ان باتوں پر بیعت کرنے کو آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالیں گی، اور ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گڑھ لے، اور کسی امر شرعی میں تیری بے حکمی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت کر لیا کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش اور معافی والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو مسلمان عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آتی تھی، ان کا امتحان اس آیت سے ہوتا تھا کہ جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرما دیتے تھے کہ میں نے تم سے بیعت کی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوں، بلکہ قسم اللہ کی آپ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف زبانی فرما دیتے تھے، اور ان باتوں پر تیری بیعت، ٹھیک، تو صرف زبانی فرما دیتے تھے کہ ان باتوں پر میں نے تیری بیعت لی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ تو کس طرح سے بیعت ہوتی تھی؟ تو دراصل یہ جو بیعت اس وقت لیتے تھے جب عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں، ٹھیک ہے، تو فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے عہد لیتے تھے
کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ تو بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی اور گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی اور جاہلیت کی طرح بائنا نہیں کریں گی، اور اس بیعت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی اور اس بیعت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا بھی ذکر نہیں۔ اس لیے نا یہ ارکان دین اور شاعر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی جن کا عام ارتکاب عورتوں سے ہوتا تھا، تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ ٹھیک ہے، تو جو چیزیں عورتوں کے اندر خاص ہوتی تھی ان پر کیا ہے، بیعت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے چیز کیا ہے، وہ شرک نہیں کریں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، زنا کاری نہیں کریں گی جو عورتوں کے اندر عام ہوتا ہے، اور جس میں کیا ہوتا ہے، بہت اکثر جو عورتیں ہوتی پھسل جاتی ہیں، زنا کاری نہیں کریں گی، اور پھر اپنی اولادوں کو جان سے نہیں ماریں گی، یعنی کہ جب عورت کے ایک دو بچے ہو جاتے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو انچاہے بچوں کو کیا کرتی ہے عورتیں، ابورٹ کرا دیتی ہیں۔ تو لیکن مسلمان عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی جان سے نہیں ماریں گی اور ایسا بہتان نہیں باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھ پیروں کے سامنے گڑھ لے، اور کسی بھی حکم شرعی میں بے حکمی نہیں کریں گی۔ تو ان سب تمام باتوں پر ایمان والیوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 13۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر کافر نا امید ہیں، جیسے کہ مردہ اہل قبر کافر نا امید ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔